السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو کتاب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کتاب کا نام ہے القراۃ الرشیدہ۔ اس کتاب کو دو لوگوں نے لکھا ہے، عبدالفتاح صبری اور علی عمر، اور یہ کتاب عربی ادب میں ہے، عربی لینگویج میں ہے، اور علم ادب چاہے وہ فارسی کا ہو، عربی کا ہو یا انگلش لٹریچر ہو، تو علم ادب کی جو مطلقاً تعریف ہوتی ہے، تو علم ادب اس علم کو کہتے ہیں جس کی رعایت سے انسان اپنے ما فی الضمیر کی ادائیگی میں لفظی اور تحریری غلطیوں سے محفوظ رہے۔ علم ادب کا موضوع الفاظ اور عبارات وغیرہ ہوتی ہیں، اور علم ادب کی غرض و غایت ذہن اور زبان کو لفظی اور تحریری غلطیوں سے بچانا ہوتا ہے۔ پہلا سبق ہے الکبش والقط۔ کبش کے معنی آتے ہیں مینڈھا، اس کی جمع اکباش بھی آتی ہے اور کبوش بھی آتی ہے، اور قط کے معنی آتے ہیں بلہ، اور جب تائے تانیث لگا دیں گے القطتو ہو جائے گا، اس کا معنی ہوتا ہے بلی۔ اور اس کا مترادف لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں ہرۃن، اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے بلی۔ تو پہلی سطر میں کچھ الفاظ دیے ہیں، یہ وہ مفردات ہیں جو سبق میں آئیں گے، انہیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ الحجرۃ کے معنی آتے ہیں کمرہ، روم، حجرہ جمع آتی ہے اس کی حجرات۔ الکبش کے معنی ہوتے ہیں مینڈھا، اس کی جمع آتی ہے اکباش اور کبوش۔ الحقل کے معنی ہوتے ہیں میدان، فیلڈ، کھیت، اس کی جمع ہوتی ہے حقول۔ قربا یقربو کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونا، باب کرما یکرمو سے ہے یہ۔ قربتا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ خمشہ یخمشو کے معنی آتے ہیں خمشہ یخمشو، نصر ینصرو سے پڑھیے، ویسے صاحب کتاب نے اس پر کسرہ دیا ہے، لیکن معجم الوسیط کے اندر باب نصر ینصرو سے بتایا گیا ہے۔ خیر، اس کے معنی آتے ہیں چہرے کو ناخن مار کر زخمی کر دینا۔ ذہب یذہب فتح یفتح سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں جانا۔ انا فی الحجرتی والکبش فی الحقل، یہ دو جملے ہیں۔ انا فی الحجرتی، فی الحجرتی جار مجرور کو ہم ظرف مستقر بنا دیں گے ثابتۃ وغیرہ سے، خبر ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ دوسرا جملہ اسمیہ ہے، الکبش مبتدا، فی الحقل جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو جائے گا ثابت وغیرہ سے۔ انا فی الحجرتی، میں حجرے میں تھا، میں کمرے میں تھا، والکبش فی الحقل، اور مینڈھا میدان میں تھا، یا یوں کہیے کہ مینڈھا کھیت میں تھا۔ وہوا، ہوا ضمیر کا مرجع الکبش، وہوا لا یقدر ان يدخل عندي، قدر یقدرو بھی آتا ہے اور قدر یقدرو بھی آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قادر ہونا، قدرت رکھنا، طاقت رکھنا۔ ان يدخل عندي، يدخل عندي ان کے تحت آ کر مصدر کی تعویل میں ہو کر کے مفعول بھی ہو جائے گا یقدر کا، اور مینڈھا میرے پاس
داخل ہونے پر قادر نہیں تھا، یعنی میرے پاس آنے پر اسے قدرت نہیں تھی۔ وَأَمَّا أَنَا، اب رہا میں، فَأَقْدِرُ یا فَأَقْدَرُ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْهِ، تو میں اس بات پر قادر تھا کہ اس کی طرف نکل کر جاؤں۔ یا غالب، اے غالب، لا تقرب من القبش، تو مینڈھے سے قریب مت ہو، لا ناہیہ ہے، لا تقرب من القبش، مینڈھے سے قریب مت ہو، لِأَنَّكَ إِذَا قَرُبْتَ مِنْهُ، اس لیے کہ جب تو اس سے قریب ہوگا، نَتَحَقْ بِقَرْنَيْهِ، قرن کے معنی آتے ہیں سینگ، قرنیہ نون تثنیہ اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے، نتح ینتحو کے معنی آتے ہیں سینگ مارنا، لِأَنَّكَ، اس لیے کہ تو اذا قربت منہ، جب اس سے قریب ہوگا، نتحک بقرنیہ، تو وہ تجھے اپنے سینگوں سے مارے گا، یہ جزا ہے، نتحک بقرنیہ جزا ہے، اذا قربت منہ شرط ہے، شرط جزا سے مل کر انا کی خبر ہو جائے گا۔ العب مع القط، تو بلے کے ساتھ کھیل، ولا تلعب مع القبش، اور مینڈھے کے ساتھ مت کھیل۔ اختی الصغیرہ، مضاف کی صفت ہمیشہ مضاف الیہ کے بعد آتی ہے، اختی بترکیب اضافی موصوف ہے، الصغیرہ صفت۔ میری چھوٹی بہن، لہا، اس کا، قط ابیض، ایک سفید بلہ ہے، تلعب معہ، وہ اس کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے، طول النہار، دن بھر، فلا ہی تعاکسہ، عاکس یعاکس کے معنی آتے ہیں کسی کے خلاف کام کرنا، کسی کو ستانا، فلا ہی تعاکسہ، تو نہ تو وہ اس کو ستاتی ہے، ولا ہوا یخمشہ، اور نہ وہ اس کو ناخن مار کر زخمی کرتا ہے، فلا ہی تعاکسہ، نہ تو میری بہن اس بلے کو ستاتی ہے، یعنی اس کے خلاف کام کرتی ہے، ولا ہوا یخمشہ، اور نہ وہ اس کو ناخن مار کر زخمی کرتا ہے۔